تجھے طہارت اور نجاست کی تمیز کس نے بتائی؟ میرے بابا مصطفیٰ نے بتائی۔ تو سجدوں پہ ناز نہ کر، جس نے سکھایا اس پہ ناز کیا کر۔ تیرے پاس تیرا کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ رسول ان ساری محنتوں کے بدلے میں ہم سے ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اگر اس سجدے کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو شکر یہ ہے کہ میری آل سے مودت کیا کرو، اور حکم قرآن ہے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اگر کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے بدلہ نیکی سے ادا کر دیا کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نیکی اسلام کا آنا تھا اور اسلام کا قبول کرنا تھا، اور اس نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ بندہ آل رسول سے کیا کرے؟ عشق کرے۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب آپ گھروں میں مجلسیں کرواتے ہو تو اکثر لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کبھی شہادت کی مجلس، اب یہاں تو چلو شیعہ سوسائٹی ہے تو اعتراض بھی کم ہے، لیکن اگر کسی اور سوسائٹی میں آپ مجالس کروائیں تو ڈیلی یہی اعتراض ہوتا ہے، کبھی شہادت کی مجلس، کبھی ولادت کی مجلس۔ اب وہ سمجھتے ہیں محرم ختم ہو گیا تو شیعہ مجلس سے نہیں کروائیں گے، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کی خوشی کی محفل، اور علی والا زندہ ہوتا ہے تب بھی مجلس، اور دنیا سے جاتا ہے تب بھی مجلس۔ کہا کہ اتنی مجلسیں کرواتے ہو، تو کسی نے کہا کہ مولانا ان کا جواب کیا دیں؟ میں نے کہا مسلمانوں کو قرآن سننے کا بڑا شوق ہے، تو جواب قرآنی ہو تو اتنا بہتر ہے۔ تو آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، میں مجلس جشن میں جا رہا ہوں، میں ذکر اہل بیت سننے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد اگر کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو تو جواب قرآنی دیا کرو، اور یہ بولا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مجلس اجر رسالت کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت ان کا تعلق انسان کے باطن سے، ظاہر سے نہیں ہے۔ اب آنکھیں کتنی ہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے، کان کتنے ہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے، سر پہ بال ہیں کہ نہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں بندہ دیکھ کے بتا سکتا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ دل میں محبت ہے کہ نہیں؟ محبت ایک احساس باطنی ہے، بغض بھی ایک احساس باطنی ہے۔ آج سارے مسلمان کہتے ہیں ہمیں آل رسول سے محبت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ یعنی جو یزید کا نعرہ مارتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم بھی آل رسول سے محبت کرتے ہیں، صرف ٹھیکہ شیعوں کا تھوڑی ہے۔ یہ کیوں بولا جاتا ہے کہ شیعہ صرف آل رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اب پتہ کیسے لگے؟ زبان سے دعویٰ کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نعرہ لگانا آسان ہے کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ علی کا نام کہنا بڑا آسان ہے، لیکن امیر المومنین کی طرح رہنا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اگر محبت کا تعلق انسان کے باطن سے نہ ہوتا خدا کبھی بھی سورہ منافقون کو نازل نہ کرتا کہ حبیب یہ جو محبت کے دعوے کر رہے ہیں زبان پر کچھ ہے دلوں میں کچھ ہے۔ اور تبھی کہا کہ مومن اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ علی کا نام لیا کرو، چہرہ کھل جائے تو بندہ مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھنا منافق ہے۔ مطلب محبت ایک فضائے باطنی ہے جو ظاہر ہوتی ہے بندے کے چہرے پر۔ آپ کو کیسے پتا چلے بندہ خوش ہے؟ ہنسے گا تو پتا چلے گا۔ بندے کے چہرے پہ لالی آئے گی تو شرما رہا ہے، چہرے پہ زردی آئے گی تو آپ ایک احساس کو اس کے چہرے سے کیچ کرتے ہیں، کیونکہ محبت اور نفرت کا تعلق انسان کے باطن سے، اس کے ایکسپریشن بتاتے ہیں کہ بندہ خوش ہے یا بندہ ناراض ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل جو ہم ماتم کے لیے بھی دیتے ہیں وہ یہی دلیل ہے، کہتے ہیں بھائی غم تو ہمیں بھی ہے لیکن ہم تمہاری طرح ماتم نہیں کرتے، غم تو ہمیں بھی ہے
لیکن ہم روتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا مجھے کیسے پتا چلے کہ غم ہے کہ نہیں؟ آنسوؤں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ بندہ غمگین ہے. اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی بستی میں رہتے ہو، ساری بستی مسلمانوں کی ہے، اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو ہر منارے سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ترجمہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. میں نے کہا کس لیے بلا رہے ہو؟ کہ نماز کے لیے. تو میں نے کہا یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. سیدھا سیدھا بولو نا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ بہترین کام کی طرف. یہ کیوں بول رہے ہو کہ اللہ بڑا ہے؟ ہاں اگر ہندوؤں کی بستی میں ہو تو بولو کہ اللہ بڑا ہے، کیونکہ ہندوؤں کو نہیں پتا کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں ہے. ہندوؤں کو نہیں پتا کہ محمد اس کا رسول ہے تو انہیں بتاؤ. لیکن ایک مسلمانوں کی بستی، سب کو پتا ہے کہ اللہ بڑا، سب کو پتا کہ محمد اس کا رسول ہے. جس کو پتا ہے اسے بتانے کی کیا ضرورت کہ اللہ بڑا ہے؟ میں مجلس میں آؤں اور ایک زبان کو پکڑ کے بولوں پتا ہے معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں، پنجتن 5 ہیں، کہیں گے مولانا ہمیں پتا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک بار بولوں، دن میں 5 بار پکڑ کے بولوں معصوم 14 ہیں، امام 12 ہیں. تو آپ سب بولیں گے مولانا کہ لگتے دماغی توازن تھوڑا خراب ہو گیا ہے. شیعہ بستی میں گلستان سوسائٹی میں آ کے بول رہے ہیں کہ معصوم 14 ہیں، اور ایک بار بول دیتے تو ہم سمجھ لیتے کہ مدح اہل بیت ہے، لیکن بار بار وہی بولنا اور دن میں 5 بار بولنا کہ ہر مسلمان کو یہ بتایا جائے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. اور ایک مسجد نہیں، ہر 2 گلی کے بعد ایک مسجد، اور ہر 2 گلی کے بعد ایک مؤذن، دوسرا مؤذن یہی بول رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، محمد اس کا رسول ہے. اور ہم شیعہ بستیوں بول رہے ہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے. بھائی کس کو نہیں پتا کہ علی اللہ کا ولی ہے؟ تم گلستان سوسائٹی میں سب کو بتا رہے ہو کہ علی اللہ کا ولی ہے، کیوں بول رہے ہو؟ کہ دیکھو حکم خدا ہے، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے. حکم شریعت ہے کہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں، اظہار کرنا ضروری ہے. جب اظہار کرو گے تو پتا چلے گا بندہ موحد ہے، محمد کی رسالت کو ماننے والا ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح غم رکھنا کافی نہیں ہے، ماتم کے ذریعے اظہار کرنا ضروری ہے. پتا تو لگے کہ تیرے دل میں غم حسین ہے، تیرے دل میں غم سیدہ ہے، تو غم کا بھی اظہار ہوتا ہے. بیٹے کی شادی ہو کیا تو اظہار نہیں کرتا؟ باپ دنیا سے چلا جائے کیا تو غم کا اظہار نہیں کرتا؟ فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جائے کیا تو جلوس نکال کے اظہار تعزیت نہیں کر رہا؟ فلسطین کا بچہ مر جائے تو جلوس نکالنا جائز ہے، اور کربلا میں حسین کا اصغر چلا جائے. یہ طریقے فطری طریقے ہیں. اگر کوئی چیز قلب بشر میں ہے اس کا اظہار ضروری ہے. تبھی خدا نے محبت محمد اور آل محمد کو انسان کے لیے واجب قرار دیا. تو اگر محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے. اظہار ذریعہ کیا ہے کہ اگر ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، اگر ان کے گھروں میں غم ہوتا ہے تو ہم غم کا اظہار کرتے ہیں. اور یہی اجر رسالت ہے. نماز قبول نہیں ہوتی جب تک محبت اہل بیت نہ ہو. سجدے نہیں رہتے جب تک سجدے کرنے والے کے قلب میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. میں کئی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ راز بشر اب شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خدا نے مودت اہل بیت کو واجب کیوں کیا؟ کیونکہ زندگی کا راز محبت ہے. یعنی اگر آپ زندگی سے محبت نکال دو کچھ بچتا ہی نہیں، کچھ نہیں بچتا. ہماری پوری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے؟ محبت ہے. مثلا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو خدا ہے. لیکن کہا کہ جب نماز پڑھو تو چہرے کو کس کی طرف کرو؟ کعبے کی طرف کرو. مطلب سارے مسلمانوں کی قلوب کی ڈائریکشن کیا ہو؟ اللہ کا گھر ہو. مطلب قلوب کی ڈائریکشن محبت پروردگار عالم ہو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ماتھا کعبے کی طرف ہوتا ہے دل کو محبت کے اعتبار سے کہ تمہارے قلوب کی ڈائریکشن پروردگار عالم کا گھر ہونا چاہیے. آج فلسطین کے جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں، 40 سے زیادہ مسلمان ممالک OIC میں بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. کیوں؟ کیونکہ دل ٹیڑھے ہیں. اگر دلوں کی ڈائریکشن ایک ہوتی، وہ خدا کا گھر ہوتا،
اللہ کی محبت ہوتی تو پھر یہ کہتا، لیکن اگر دل ٹیڑھا ہو نہیں سکتا، اور اگر دل میں مودت اہل بیت نہ ہو تو وہ دل تو بالکل فیصلہ نہیں کر سکتا. اور اس معاملے میں ان سارے ممالک کو جمع کرنے کے بعد اگر کسی ملک نے فلسطین کی حمایت میں اور پریکٹیکل حمایت میں فیصلہ دیا، وہ حیدر کرار کے ماننے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی والوں کے دل ٹیڑھے نہیں ہوتے، سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں. ایک اور دلیل دوں تاکہ آپ کو محبت کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ہم زندگی میں جو بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے. اصل ہمارا موٹیو کون ہے؟ محبت ہے. کوئی بندہ پاکستان میں، کوئی بندہ پاکستان کے باہر ہے، کوئی بندہ گھر بنانا چاہتا ہے، کسی کو شوق ہے میں گاڑیاں خریدوں. یہ جو شوق ہوتا ہے نا، اس کا بیس بھی محبت ہوتی ہے. مطلب اگر آپ کے دل میں محبت نہیں تو آپ کے وجود میں حرکت نہیں. محبت ہوگی تو حرکت کریں گے. ایک طرف مزاحن میں مثال دیتا ہوں، ایک 7 سال کے بچے سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، کیا بولے گا؟ آئس کریم. اور 22 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے. اب یہ انوکھا جوان ہے تو شادی کے بعد ہی آئس کریم ملے گی نا. لیکن اگر آپشن رکھا جائے نا کہ یا یہ ملے گا یہ ملے گا، تو جوان بولے گا شادی کرنی ہے، بچہ بولے گا آئس کریم. بچہ جوان کو پاگل سمجھے گا کہ یہ آئس کریم کو چھوڑ کے شادی کے پیچھے جا رہا ہے، اور جوان بچے کو پاگل سمجھ رہا ہے. اسے کیا پتا آئس کریم کی کیا ویلیو اور بیوی کی کیا ویلیو ہے. ہاں. کیونکہ دونوں کے دلوں کی محبت الگ ہے. تو کھلونوں کے پیچھے جا رہا ہے، جوان ہوتا ہے تو شادی کے پیچھے، شادی کے بعد مال کے پیچھے، اس کے بعد پھر بچوں کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، پھر بچوں کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. اصل یہ محبت ہے جو کسی کو مصلی تک لے جاتی ہے، کسی کو میخانے تک لے جاتی ہے. آپ کا محرک اصل میں محبت ہے. جس کی محبت آئے گی آپ اسی کے پیچھے لگو گے. محبت علی کی ہے تو بندہ علی کے پیچھے، محبت عمر کی ہے تو بندہ عمر کے پیچھے. قصور مسلمان کا نہیں ہے، مسئلہ محبت کا ہے. تبھی خدا نے کہا کہ میں محبتوں سے تجھے نہیں روکتا، میں شروع میں بتا رہا ہوں کہ محبت کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اگر تیری سلیکشن غلط ہے تو تیرا پورا عمل غلط ہے. اگر تیری سلیکشن اچھی ہے تو تیرا عمل بھی اچھا ہے. دیکھیے بھائی، جمہوریت میں آج کل تو یہ مثالیں بھی بہت ذہن میں آ جاتی ہیں. 1.5 سال سے جو پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے، آج تک یہی بحث ہے کہ سلیکشن ہوگی یا الیکشن ہوگا. تو سارا ڈیپینڈ ہے. سلیکشن غلط تو ملک کا ستیہ ناش، سلیکشن صحیح تو ملک بھی اچھا. تو ایک پاکستان میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو تو ملک کا نظام بگڑ جاتا ہے، اور اسلام میں اگر سلیکشن اچھی نہ ہو سارا معاملہ انسان کے انتخاب کا ہے. تو خدا شروع سے بتا رہا ہے. دوسری ایک دلیل آپ کو دوں، کیونکہ محبت راز بشر ہے، تبھی خدا کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ امتحان بھی محبتوں کا دیتا ہے. بندہ روتا محبت کی وجہ سے، گڑ گڑاتا محبت کی وجہ سے. خدا نخواستہ جوان کو کسی غلط شخص سے محبت ہو گئی، میں نے زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. پہلے پتہ نہیں لگتا، شکار ہو گیا محبت کا، زندگی تباہ ہو جاتی ہے. کوئی مال کی محبت کی وجہ سے، کوئی شہرت کی محبت کی وجہ سے، کوئی مقام کی محبت کی وجہ سے. یہ محبتیں ہیں جو بندے کو تباہ کرتی ہیں. لیکن خدا نے رأس المحبہ اگر کسی چیز کو رکھا تو مودت اہل بیت کو رکھا. یہ وہ محبت ہے جو بندے کو بگڑنے نہیں دیتی. دوسرا سوال آپ سے کروں، مومنین اکثر کربلا جاتے ہیں، 40 میں ہمیں بہت سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے. کربلا مومن کی جنت ہے. اب میں لفظوں کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں، میں ہر بات ہوں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ مومن کی جنت کربلا کیوں ہے؟ اصلاً کربلا ہے کیا؟
یا جنت ہے کیا کہ آپ یہ بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ جنت کیسے بولتے ہیں؟ قرآن تو یہ بولے جنت میں حوریں، جنت میں غلما، جنت میں ہریالی، جنت میں دودھ کی نہریں، جنت میں شہد کی نہریں، جنت میں آسائش، جنت میں تکیے، جنت میں جو پوچھا جائے وہ بندے کو چیز مل جائے۔ اور تعجب کا عالم یہ ہے کہ بندہ کربلا کی سرزمین پہ اترا، 3 دن مشی کی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں میں بل پڑ گئے، بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا پسینے کا عالم ہے، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی بولے کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو کیا جنت تکلیف کا نام ہے؟ جنت پاؤں کے چھالوں کا نام ہے؟ جنت بدن کی تھکاوٹ کا نام ہے؟ ارے کربلا میں تو کوئی نہریں نہیں، کربلا میں تو کوئی غلما نہیں، کربلا میں تو شہد کی نہریں نہیں، پھر کیوں بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے؟ تو ایک مومن نے سوچ کے یہ بولا کہ مولانا، ساری تھکاوٹوں کے بعد جب بین الحرمین سے گزرنا ہوا اور نگاہ حسین کے روضے پہ پڑی تو ایسا سکون ملا، اسی سکون کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے۔ تو پتہ چلا سارا مزہ ہے سکون میں، اصل مزہ ہے سکون۔ بندہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جب آدمی بیمار ہو تو کسی چیز کے کھانے کا من نہیں ہوتا، اور آپ نے اچھے اچھے کھانے رکھے، کھانے دل نہیں کر رہا۔ مطلب کھانا بھی تب اچھا لگتا ہے جب سکون ہو۔ کئی لوگ بڑے بڑے محلوں میں ہوتے ہیں پر بے سکون ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں پڑے ہوتے ہیں پر سکون نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، مصلی عبادت پہ بیٹھتے ہیں پر سکون کے عالم میں ہوتے ہیں۔ کہ علماء فرماتے ہیں یزید تخت پر بیٹھ کر بھی بے سکون تھا، اور سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر سکون کے ساتھ کھڑی تھی۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سکون ہے۔ کہ آواز آئی کہ حبیب ہم نے تمہارے دل پہ سکینہ کو نازل کیا، ہم نے تمہارے دل پہ سکون کو نازل کیا۔ اصل یہ نہیں کہ بندے کو دولت مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، یا بیوی مل جائے، یا شادی ہو جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اور بڑی سواری کے پاس جاؤں، یعنی تمنائیں دن بدن جنم لیتی ہیں۔ کہتا ہے یہ ملے گا تو سکون ملے گا، مل جائے تو سکون، پھر اگلی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ گھر ملے گا تو سکون ملے گا، گھر لے لیتا ہے، پھر اگلی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ تو اصل جو مزہ ہے وہ سکون میں ہے، تبھی بندہ مسلسل سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس چیز سے نہیں ملا تو نیکسٹ سٹیپ، اس چیز سے نہیں ملا پھر اگلی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ملا کہ کربلا جنت ہے۔ جنت اس لیے ہے کیونکہ سکون ہے۔ سکون کس میں ہے؟ کہا کہ روضہ حسین میں۔ سکون کس میں ہے؟ کہا ذریعہ ابی عبداللہ الحسین میں۔ تو میں نے کہا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا ذریعہ امام حسین میں سب کے لیے سکون ہے یا صرف تیرے لیے سکون ہے؟ روضہ امام حسین کو دیکھنے کے بعد کیا بن سلمان کو بھی سکون ملتا ہے یا صرف تجھے ملتا ہے؟ اگر ذریعہ امام حسین میں سکون ہوتا تو سب کو ملتا۔ آپ یہ بولیں کہ ذکر علی میں سکون ہے، میں کہتا ہوں آپ کو سکون ملتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو ذکر سنتے ہی اندر سے جل جاتے ہیں۔ تو پھر ذکر میں تو سکون نہیں ہوا نا۔ ایک مرتبہ بولوں کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، تو پانی شمر بھی پیے تو پیاس بجھے، علی والا بھی پیے تو پیاس بجھے نا۔ لیکن ذکر علی کا معاملہ تو یہ نہیں ہے، علی والا سنے تو چہرہ کھل جائے، مخالف سنے تو چہرہ بگڑ جائے۔ کچھ وہ جو مال گھر گاڑی بیچ کے بھی کہتے ہیں کربلا کی زیارت پہ جانا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے وجود میں بم باندھ کر حسین کے روزے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی کو بتوں سے سکون ملے، کسی کو ذریعہ حسین سے سکون ملے۔ کوئی چرچ میں جاتا ہے تو سکون لیتا ہے، کوئی مسجد میں آتا ہے تو سکون لیتا ہے۔ سکون کا ریزن کیا ہے؟ مجھے امام کی ذریعے سے سکون مل رہا ہے، دشمن حسین کو سکون نہیں مل رہا۔ میں اگر چہرے ابی عبداللہ الحسین کو دیکھوں تو باغ باغ ہو جاؤں، لیکن ایک وہ تھا جو امام کے سینے پر تھا، اور حسین بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے چہرے کو دیکھ، لیکن کہتا نہیں حسین میں نہیں دیکھوں گا، مجھے خوف ہے تیرے چہرے کو دیکھوں تو میرے ارادوں کو بدل نہ دے۔ کچھ وہ ہیں جو تمنائے سیمائے حسین کر رہے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو حسین کے سینے پہ سوار ہو کے گلو امام پہ خنجر چلا رہا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کسی کو شوق زیارت ہے، کوئی شوق قتل حسین رکھ رہا ہے۔
تو اصل سکون ذکر میں نہیں ہے، نہ زری میں ہے، نہ اس چاندی میں ہے، نہ اس گنبد میں ہے، نہ اس زمین میں ہے، سکون ہے محبت حسین میں۔ یاد رکھیے، سکون کا تعلق محبت سے۔ اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے کو دیکھنے سے سکون مل جاتا ہے۔ علی سے محبت ہے تو نام علی سنو گے تو سکون ملے گا۔ کسی کو کسی دنیا والے انسان سے محبت ہے تو اس کا نام سنے گا تو سکون ملے گا۔ لوگوں کے ایفیلیشن سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے لیڈرز کا نام سنتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ تبھی خدا نے شرط رکھی، بندہ خدا، یہ نہیں کہ تجھے سکون صرف عبادت میں مل رہا ہے تو فلاں دشمن کو مثلا خدا نخواستہ شراب میں سکون نہیں ملے گا، نشے میں سکون نہیں ملے گا، بت خانے میں سکون نہیں ملے گا۔ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ بیٹھے گا تو سکون ملے گا۔ اگر کسی انسان سے محبت کی اس کی رفاقت میں سکون ملے گا، اگر خدا سے محبت کی تو اللہ کی ہمنوائی میں سکون ملے گا۔ تو اللہ نے شرط رکھی، سکون کا تعلق محبت سے ہے، تبھی شرط رکھ دی کہ بندہ خدا جب محبت کرو تو یہ سوچا کرو کہ یہ نجس محبت ہے یا پاک محبت ہے۔ نجاست میں بھی کبھی کبھی انسان سکون کو تلاش کرتا ہے، لیکن ٹیمپریری سکون اگر چاہیے جو قبر کے دہانے تک تیرے ساتھ ہو، وہ عشق خدا کی محبت ہے، وہ عشق محمد اور آل محمد کی محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایران کے ایک ذاکر ہیں حمید علیمی، بہت اچھا ذاکر ہے، اس کا ایک فارسی شعر ہے، میں نے بڑے شاعروں کو بولا اس کا اگر ترجمہ اردو میں ہو تو بہت ہی۔ ایرانیوں کی ایک عادت ہے، جب وہ اہل بیت سے ہم کلام ہوتے ہیں تو بڑے خودمنی ہوتے ہیں، مطلب بڑا فرینکلی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں پھر ایک ادب کا رشتہ بہت زیادہ ہے تو ہم اتنے فرینک نہیں ہوتے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو وہ امام حسین کو مخاطب کرتا ہے۔ اب حمید علیمی وہ ہے جو 13 سال سے نوحہ خوانی کر رہا ہے، اب اس وقت ایج کے اس حصے میں ہے کہ داڑھی اس کی سفید ہو چکی ہے، بال جھڑ چکے، تو امام حسین کو کہتا ہے حواست ہست، یعنی مولا حسین کیا آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ امام کو کہتا ہے کہ مولا حواست ہست، کہ آپ کی توجہ ہے اپنے اس ادنا سے ذاکر کی طرف، کہ جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں، مولا تیرا ذاکر بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جب میں تجھے، وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا، یعنی جو حسین میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، آج بھی حسین تو وہی ہے، لیکن مولا ذرا اپنے ذاکر کو دیکھ، یہ دن بدن بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، یہ دن بدن فرسودہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہر محبت ایک مقام پہ دم توڑ دیتی ہے۔ بچہ کھلونے سے محبت کرے گا، بڑا ہوگا وہ دم توڑ جائے گی، لیکن ایک محبت ہے جو بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں عطا کی، اور قبر کے دہانے تک یہ محبت ساتھ رہتی ہے، اور یہ محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فنا کا عشق نہیں ہے، یہ بقا کا عشق ہے۔ بقا کا عشق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایک جملہ اور ربط مصیبت، کبھی یہ نہیں کہا کہ آل رسول سے محبت کرو، کہا آل رسول سے مودت کرو۔ یہاں پہ آ کے ہمارے درمیان امتحان ہوتا ہے۔ اب یہ قلب ہے، اب قلب کے پیالے میں بیٹے کی محبت بھی ہے، بیوی محبت بھی ہے، اور اسی پیالے کے کسی کونے میں اہل بیت سے محبت بھی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے بندہ پھنس جاتا ہے جب ان محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، بیٹا یا حسین، گھر یا حسین، جان یا حسین، عزت یا حسین، کس کو پہلے رکھوں؟ تو اب یہاں پہ بندہ پھنس، یہ نہیں کہ قاضی شرح کے دل میں امام کی محبت نہیں، یہ نہیں کہ مدینے والے جو سیدہ کا گھر ہوا، ایک طرف مال ہے ایک طرف حسین ہے، کرے تو کیا کرے، اس نے مال کو چنا۔ یہی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ تبھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مولا مودت اور محبت کا فرق کیا ہے؟ کہ محبت بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، مال سے کرو، بدن سے کرو، وطن سے کرو، اپنی زبان سے کرو، اپنے کلچر سے کرو، لیکن فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ کربلا محبتوں کا میدان نہیں،
کربلا مودتوں کا میدان ہے، جہاں اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا جائے مودت خدا میں، جہاں علی اصغر جیسا ننھا بچہ رباب قربان کر دیں حسین کی مودت کی خاطر، جہاں سیدہ زینب جیسی بی بی اپنی چادر قربان کر دیں، کہ وہ جن کے لیے علی یہ فرمائے کہ حسن رات ہونے دو، بازاروں کو بند ہونے دو، اماریوں کے اندر چادریں ہیں، کوئی نامحرم دیکھ نہیں رہا، وہ سیدہ زینب جس کی اماں زہرا یہ وصیت کریں کہ علی مجھے رات میں دفن کرنا، بی بی کیوں سیدہ پریشان کیوں ہے؟ کہ عرب جنازوں کو چارپائیوں پہ اٹھاتے ہیں، بدن نظر آتا ہے، میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کی نگاہ میرے بدن کے اندام پہ بھی پڑے، فضا نے کبھی بھی ہمارے یہاں تابوت بنایا جاتا ہے، وصیت کی کہ رات کے اندھیرے میں بھی میرے جنازے کو تابوت کے اندر رکھا جائے۔ ایسی سیدہ زہرا کی تربیت یافتہ بیٹی سیدہ زینب ہے، اور وہ اپنی چادر کو راہ خدا میں قربان کر دے، ننھی سی سکینہ کو قربان کر دے امام حسین۔ یہ امتحان ہے، آج جب فیصلے آتے ہیں نا، یہ امتحان مودت ہر ملک کے لیے ہے، اور خدا نے سرخرو کیا ہے بعض شیعہ قوموں کو کہ آپ دیکھیں کتنے سینکشن ہیں ایران پہ، 40 سال ہوا انقلاب آئے ہوئے، ہمیں آزاد ہوئے 70 سال ہوئے، یہ سینکشن اگر کسی ملک پہ لگتے وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا۔ کس لیے انہوں نے سینکشن اپنے گلے لیے؟ دوائیوں کی پابندی، ہر چیز کی پابندی، لیکن اس کے باوجود بھی آفرز دی گئی کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو، آپ کو اس پورے خطے کا بادشاہ بنا دیں گے جس سے پہلے ایران ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ذلتوں کا راستہ نہیں اپنانا، عزتوں کا راستہ اپنانا ہے۔ کس کو مال اچھا نہیں لگتا، کس کو بادشاہی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کمپرومائز کرنا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور وہ ممالک جن کے پاس سب کچھ ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج وہ سیکریفائی نہیں کر پا رہا ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے قربانی دینی ہے یا مال دنیا کے لیے قربانی دینی ہے۔ یہ وہ درس ہے جو فرش عزا سے آپ کو ملتا ہے کہ مومن، ہم محبت سے خدا منع نہیں کرتا، اولاد سے محبت کر، مال سے، جس سے محبت کرنی ہے محبت کر، لیکن یہ محبت اہل بیت کی محبت سے آگے نہ نکل جائے۔ سیدہ نے کیا پیغام دیا کہ پسلیاں توڑوا دیں راہ ولایت میں۔ کس کو اپنی شکم میں اپنا بچہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بچہ قربان کر دیا راہ ولایت میں۔ حجر بن عدی صحابی امیر المؤمنین ہے، اصحاب بہت تھے کہ جناب زبیر کو محبت نہیں، لیکن یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ محبتیں رنگ کم کرتی گئیں، لیکن مودت کا رنگ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ حجر وہ ہے کہ حجر علی کو سب و شتم کرو، کہ نہیں کروں گا، کہ قتل کر دیے جاؤ گے، کا پرواہ نہیں، کا زندہ جلا دیں گے، کا پرواہ نہیں، کا وجود کا قطع قطع کر دیں گے تلوار سے زندہ زندہ، کا پرواہ نہیں، کا حجر تیرے بیٹوں کو مار دیں گے، کا پرواہ نہیں۔ جب دیکھا یہ نہیں ڈر رہا، کیونکہ ایک کی محبت رسوخ کر گئی تھی اس کے وجود میں، وہ مودت محمد اور آل محمد تھی، اور تلوار لے کر جب حجر کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، حجر نے کہا پرواہ نہیں، جب دیکھا یہ نہیں ڈر رہا، کیونکہ ایک کی محبت رسوخ کر گئی تھی اس کے وجود میں، وہ مودت محمد اور آل محمد تھی، اور تلوار لے کر جب حجر کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، حجر نے کہا دنیا میں ایک دن ملے واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟
कहा बेटा मासूम की ज़ियारत को जाऊँगा, इमाम रज़ा के रोज़े पे जाऊँगा, मशहद के मुक़ीम थे। कहा वो क्यों? कहा अगर ज़िंदगी में 30 बार इमाम की ज़ियारत के लिए गया बिलफर्ज, हर एक ज़ियारत के बदले में 3 मरतबा इमाम मुझसे मिलने के लिए आए। अब दिल तड़प रहा है काश ज़्यादा ज़ियारतें करता और आलम बरज़ख में ज़्यादा उनकी मुलाकात होती। ये तो मरने के बाद बंदा पछताता है। मैंने कई बार मजलिसों में रब्त मुसीबत के लिए बात अर्ज़ की है। अहले बैत करीम है, सखी वो जो मांगने पे अता करे, करीम वो जो न मांगने पर भी अता करे, करीम वो जो बंदे को किसी नेमत से महरूम न करे। मौला का एक बूढ़ा आशिक था, जिस तरह कराची से काफ़िले जाते हैं करबला, इसने देखा लोग बसों में चढ़ चढ़ के करबला की तरफ जा रहे हैं। अब आशिक देखे कि लोग मेरे महबूब से मिलने जा रहे हैं, तड़प उठती है दिल में। गरीब था, बीमार था, कभी करबला नहीं गया था और हर साल यही देख रहा है कि इस महीने में लोग करबला जा रहे हैं, उस महीने में लोग करबला जा रहे हैं। तड़प उठा, घर गया, मुसल्ले पे बैठा, बड़ा रोया और एक शिकायत भरा जुमला बोला, मौला मैंने तो आज तक मिंबरों से ये सुना कि आप करीम हैं। मौला ये कैसा करम है जो सिर्फ अमीरों पे होता है, ये कैसा करम है जो सिर्फ सेहतमंदों पे होता है। मौला और शिकायत नहीं, बस एक एतराज है, मौला कल मर जाऊंगा, मुनकर और नकीर नहीं बोलेंगे तू इतना दावा करता था इश्क हुसैन का, एक ज़ियारत हुसैन का सवाब अपने नामे अमाल में नहीं लाया, तू कैसा आशिक हुसैन था। कहता है रो रो के इसकी नींद आ गई, ख्वाब के आलम में चेहरे मुबारक इमाम की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम ने फरमाया ऐ बूढ़े आशिक, वो अभी करबला जा रहे हैं, मैं ख्वाब में आके अपनी ज़ियारत तुझे करा रहा, वो करबला जाके मेरी जरी को देखेंगे, तूने हुसैन का चेहरा देखा। आज के बाद न बोला करो कि हम करीम नहीं हैं। का मौला इजहार नाराजगी नहीं कर रहा था, लेकिन मौला बूढ़ा हो चुका हूँ, मर जाऊंगा, मुनकर और नकीर नहीं बोलेंगे, तेरे नामे आमाल में एक सवाब नहीं। इमाम ने फरमाया देख अगर आ सकते हो करबला, कुछ भी करके जिंदगी में एक बार जरूर आना, क्योंकि मरने के बाद इसके सवाब को देखकर पछताओगे, ऐ काश में ज्यादा जाता, लेकिन हम करीम हैं, अगर नहीं आ सकते तो हम तुझे महरूम तो नहीं करेंगे सवाब से, हम करीम हैं। का जब कभी दिल करे ज़ियारत हुसैन का, तो मुझ गरीब को खुलूस से दिल से एक सलाम किया करो, खुदा सलाम के सदक़े में तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। ताज्जुब से कहने लगा मौला एक सलाम से सवाब मिल जाएगा? का आशिक एक शर्त है। मौला कौन सी शर्त है? और मैं जब मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे, का उस वक्त ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया। उन करीमों के मानने वाले हो, इस दर पे कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, यहाँ कुलूब को बुलावा होता है कि आजा इश्क़ हुसैन का शरबत पी ले, दिलों को करबला लेकर चलें और उस इमाम की गुर्बत को सलाम करें। यह अय्याम इमाम हुसैन की यतीमी के अय्याम है, यह अय्याम सैयदा ज़ैनब की यतीमी के अय्याम है, यह अय्याम इमाम हसन की यतीमी के अय्याम है, यह अय्याम अली इब्न अबी तालिब की मज़लूमियत के अय्याम है। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।